مسلمانوں کی تاریخ میں 12 ربیع الاول وہ مبارک دن ہے جس دن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کی کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کے بندے اللہ کو بھول کر بتوں کو خدا بنائے ہوئے تھے۔ گویا توحید کی عظمت ختم ہو گئی تھی۔ رنگ، نسل اور خون کے امتیازات کا دور دورہ تھا۔ انسانیت کی اعلیٰ قدریں دم توڑ چکی تھی۔ بھائی بھائی کا دشمن تھا، غلام کی تجارت عام تھی۔ عرب معاشرت میں خصوصاً ہر قسم کی برائیاں اور خرابیاں عام تھیں۔ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ شراب، جوا اور ہر طرح کی بے حیائی عام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خدائے واحد کی عظمت کا پرچار ہونے لگا۔ صرف کعبے کو ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی بتوں کی پرستش سے پاک کر دیا گیا۔ انسانیت کی قدر کی جانے لگی۔ بندہ و آقا کی تمیز مٹ گئی۔ صدیوں کی دشمنیاں ختم ہوئیں۔ عورتوں کو معاشرے میں مقام مل گیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے گناہوں کی تاریکی نور میں بدل گئی۔ جہالت کا فور ہو گئی۔ انسانیت کا احترام ہونے لگا اور بندہ و آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ دن امت مسلمہ کے لیے روز عید سے کسی طرح کم نہیں۔ چنانچہ مسلمان اس دن کو ہر سال عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس دن تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بند ہوتے ہیں، گویا ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں پر قومی شعراء پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ صبح کا آغاز تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ سکولوں، کالجوں اور دیگر مقامات پر جلسے کیے جاتے ہیں جن میں سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر تقاریر ہوتی ہیں۔ مسجد میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ گھر گھر میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ لوگ گھروں، بازاروں اور دکانوں کو رنگارنگ جھنڈیوں سے سجاتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں کو بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ غربا میں مفت کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت سرکاری اور اہم عمارات پر چراغاہ کیا جاتا ہے۔ شاہراہوں اور بازاروں کو بھی برقی قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے خاص طور پر مختلف قسم کی سجاوٹ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رات کے بعد مختلف دینی انجمنیں عید میلاد النبی کا ایک بہت بڑا جلوس نکالتی ہیں جو شہر کی اہم شاہراہوں سے گزرتا ہے۔ جلوس میں مختلف قسم کی سواریاں استعمال ہوتی ہیں۔ کوئی گھوڑے پر سوار ہے تو کوئی اونٹ کی سواری سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ بیل گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں۔ کسی نے فوجی لباس زیب تن کر رکھا ہے تو کوئی عربی لباس میں ملبوس ہے۔ بیل گاڑیوں، ٹانگا اور ٹرکوں پر لاؤڈ سپیکرز نصب ہوتے ہیں۔ دن بھر سے نعتیں اور درود السلام کی صدائیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ جگہ جگہ آرائشیں، دروازے اور محرابیں بنائی گئی ہوتی ہیں۔ بازاروں، سڑکوں اور گلیوں میں رات کے وقت اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ کوے سے کوہ چلتا ہے۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب بازاروں کی رونق دیکھنے گھروں سے نکل آتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے دن کی عظمت اور اس کی شان و شوکت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہم اس روز اپنے گھروں، بازاروں، محلوں اور شہروں میں چراغاہ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل غیر اسلامی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں نعتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن سب کے سب فلمی طرز کی۔ ہم عید میلاد النبی جیسے مبارک دن کو صرف رسم کے طور پر مناتے ہیں، اس دن کی روح پر عمل نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اس عظیم و جلیل شخصیت کے حضور ہمارے دل جھک جانے چاہیے اور ہماری روح کو دوزہ و نور ہو جانا چاہیے جس نے ہمیں ایمان دیا، اسلام جیسا عظیم اور قابل عمل مذہب دیا اور ہمیں آسمان کی رفتوں سے ہمکنار کیا۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عید میلاد النبی کے روز اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ سے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا تہیہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی
کے کام آنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے اپنی زندگی کو رسومات کی نظر کر دیا ہے اور دین کی مقدس تعلیمات کو ترک کر دیا ہے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔